دو باتیں عرض کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور انہی دو باتوں پر آج کے خطبے میں میرا فوکس ہے۔ ایک ہے حج بیت اللہ اور دوسرا ہے قربانی۔ ان دونوں فرائض کے متعلق دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں، اور دو باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلے حج بیت اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اگر حج بیت اللہ کسی شخص پر فرض ہے اور وہ حج بیت اللہ پر جانے پر قدرت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، لیکن وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کرتا، تو اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہے؟ حج بیت اللہ کا بدل کیا ہے؟ حج بیت اللہ کا متبادل کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ اور دوسری بات کہ قربانی جس شخص پر فرض اور واجب ہو اور وہ جانور کی قربانی نہ کرے، وہ جانور میں اپنا حصہ نہ رکھے، تو پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان سے پہلے میں آپ کے سامنے ان دونوں عبادتوں کا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک حج بیت اللہ کی بات ہے، تو حج بیت اللہ جب ایک شخص کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر روضہ اطہر پہ حاضری دے کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزارش پیش کرتا ہے، یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا، میں نے اپنا قبیلہ چھوڑا، میں نے اپنا خاندان چھوڑا، میں نے اپنا گھر بار چھوڑا، میں نے کاروبار چھوڑا، میں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کیا اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے راستہ بتلائیے، آپ مجھے دکھلا دیجئے کہ میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ چنانچہ وہ روضہ اطہر پر حاضری دے کر درود و سلام پڑھتا ہے، ریاض الجنہ میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبوی میں آتا اور جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے منبر و محراب کی زیارت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے اور پھرنے کی جگہوں کو دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام کے منبر و محراب کی زیارت کرنے کے بعد پھر رائے وفا میں گردنیں کٹوانے والے حضرات صحابہ کرام کی قبور دیکھنے کے لیے احد جاتا ہے، دیگر مقامات کی زیارت کرتا ہے، پھر نئی تعلیمات لے کر دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹتا ہے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان وہ سعی کرتا ہے، پھر ایک اور میدان کا رخ کرتا ہے اور میدان عرفات میں پہنچتا ہے، جبل رحمت تلے تیز دھوپ میں کھڑا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، چیخ و چلا کر اپنے محبوب کو مناتا ہے، اپنے رب کے سامنے دست دراز کی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں اور فریادیں کرتا ہے، پھر وہاں سے نیچے اترتے ہوئے زور زور سے کہتا ہے
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد جب مزدلفہ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مٹی پر سوتا ہے۔ اب یہ غبار آلود ہے، سر اس کا میلا کچیلا ہے، مگر سر میں اور دل و دماغ میں ایک ہی شورش برپا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی میں نے خوشنودی حاصل کرنی ہے، اپنے رب کی رضا میں نے حاصل کرنی ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اب جو بھی رکاوٹ سامنے آئے گی اس کو میں آڑے نہیں آنے دوں گا، اور میں اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ چنانچہ یہ وہ ایک اور وادی کا رخ کرتا ہے جس کو وادی مینا کہا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ کنکریاں اٹھاتا ہے، اور کنکریاں اٹھا کر جب مینا میں پہنچتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی رکاوٹ سے آمنا سامنا ہوتا ہے جس کو شیطان، ابلیس اور لعین کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں پہلے سے کنکریاں تیار تھیں۔ یہ کنکریاں اٹھا کر اس ابلیس اور شیطان لعین کے سر پر دے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ شیطان کے سر پر کنکریاں دے مارتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، کیوں چلا تھا، کس مقصد کے لیے چلا تھا، اب تک میں نے کیا حاصل کیا اور اب تک میں کیا حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ یہ اپنے اوپر جب نظر ڈالتا ہے تو اس کے اپنے جسم پر غبار آلود کپڑے، میلے کچیلے کپڑے نظر آتے ہیں، اپنے سر پر اسے غبار آلود بال نظر آتے ہیں، اسے اپنے ناخن بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے اپنی مونچھیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا طویل سفر کاٹنے کے باوجود، اتنی صعوبتیں جھیلنے کے باوجود ابھی تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ پھر یہ ماضی کی طرف جاتا ہے اور دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی ماحول میں جا کر دنیاوی نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دنیا کے مجازی عشاق جب میدان عشق و محبت کے اندر ناکام اور نامراد ہوتے ہیں، انہیں اپنی محبت نہیں حاصل ہوتی تو پھر وہ خودکشی کرتے ہیں، وہ اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ عاشق حقیقی بھی یہی سوچتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تو میرے رب کی رضا اور خوشنودی تھی جو ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوئی، اس لیے میری زندگی بے مقصد ہے، میری زندگی بے فائدہ ہے، اس لیے مجھے اپنی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی جان کی قربانی دے دینی چاہیے۔ چنانچہ یہ اسی نیت، اسی جذبے کے ساتھ قربان گاہ کا رخ کرتا ہے، بیت العتیق کے اندر پہنچتا ہے، وہاں سے ایک جانور اپنے ساتھ لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جانور نہیں بلکہ میں اپنے آپ کو قربان کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا جب تک میرا رب مجھ سے راضی اور خوش نہیں ہوگا، میرے رب کی رضا اور خوشنودی مجھے حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ یہ جانور اپنے ساتھ لے کر جب قربان گاہ پہنچتا ہے اور قربان گاہ پہنچ کر جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، خون بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جھلک اس پر آن پڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ اے میرے پیارے بندے، اے میرے محبوب ترین بندے، تو نے میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے جو کچھ تو کر سکتا تھا تو نے کر لیا، اب تجھے اپنی جان کی قربانی کرنے کی اور جان کی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو جانور تو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس جانور کے گلے پر چھری پھیر دے، اس جانور کو ذبح کر دے، تیری قربانی قبول ہو جائے گی، میری رضا
میری خوشنودی اور میری محبوبیت تجھے حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ جب جانور ذبح کر دیتا ہے اور جانور کے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے تو پھر یہ اپنے اوپر دوبارہ نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب اس کا پورا بدن میلا کچیلا ہے، مٹی سے بھرا پڑا ہے، اس کے سر کے بال غبار آلود ہو چکے ہیں، اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں، اس کی مونچھوں کے بال بڑھ چکے ہیں۔ اب یہ سیدھا غسل خانے کی طرف بھاگتا ہے اور غسل خانے میں پہنچ کر صابن استعمال کرتا ہے، اپنے جسم اور بدن کی صفائی حاصل کرتا ہے، مونچھوں کو بناتا ہے، بال اپنے بناتا ہے، بڑے ہوئے ناخنوں کو کاٹتا ہے۔ بظاہر میری اور آپ کی آنکھ یہ دیکھتی ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی ظاہری اور بدن کی ظاہری طہارت حاصل کی ہے اور یہ ظاہری طور پر پاک اور صاف ہوا ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظاہراً صاف نہیں ہوا بلکہ یہ ظاہراً بھی صاف ہو گیا، یہ ظاہراً بھی پاک ہو گیا لیکن یہ باطناً بھی پاک ہو گیا، اور ایسا پاک ہوا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امی، جو شخص حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے اور دوران حج کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے، کسی قسم کے فسق و فجور کا یہ مرتکب نہ ہو، تو یہ حج بیت اللہ سے واپس اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ حاجی بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج بیت اللہ جو ہر سال مسلمانان عالم ماہ ذی-القعدہ اور ماہ ذی الحجہ میں اس کی سعادت حاصل کرتے، یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی سعادت مندی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج بیت اللہ فرض ہو اور وہ اپنی پوری زندگی باوجود طاقت اور قوت اور استطاعت کے اور باوجود کوشش کے کسی وجہ سے وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہ کر سکے، تو اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہے؟ متبادل صورت اس کے پاس کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم نہ ٹھہرے، گناہگار نہ ٹھہرے۔ تو اس کا ایک ہی آپشن ہے کہ یہ حج بدل کے طور پر اپنی جگہ پر کسی کو حج بیت اللہ کے لیے بھیج دے، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ حج بدل کیسے کیا جاتا ہے، حج بدل کی کیا شرائطیں اور کون کون سی چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے، یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں جب پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حج بدل کی جو شرائطیں اور اس کے جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ قربانی ہے، جو ہر سال مسلمانان عالم 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت عظیمہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور وہ باوجود استطاعت اور طاقت اور قوت کے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ واجب قربانی کا فریضہ ادا نہیں کرتا، تو اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہے، اس کے پاس متبادل صورت کیا ہے، یہ میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن پہلے آپ اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیں کہ یہ قربانی ہے کیا، اور یہ بھی آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، چھری چل جاتی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جاتی، تو آج ہمارے لیے کیا ہوتا، ہمارے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہوتی، کتنا بڑا امتحان ہوتا، ہمارے لیے کیا حکم ہوتا، یہ آخر میں عرض کروں گا۔ اس راز سے میں آخر میں پردہ اٹھاؤں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے قربانی کا فلسفہ پیش کر دوں کہ قربانی کا فلسفہ ہے کیا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیر دیں، یعنی انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب 8 ذی الحج کو دیکھا ہے، اور اس خواب کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد رہا، شک میں پڑ گئے کہ یہ کیسا عجیب خواب ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے کنفیوز ہو گئے، اور انسانی فطرت ہے، اچانک ایک انسان کو آپ حکم دے دیں، ایک باپ کو حکم مل جائے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرو، تو باپ پریشان ہوتا ہے، شفقت پدری ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا عجیب حکم ہے۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں، شک اور تردد والا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، اور یہی خواب دیکھا کہ اے میرے خلیل، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے واقعتاً یہی حکم دیا جا رہا ہے، اور عملی طور پر میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر بہرحال چھری پھیر لی۔ تیار ہو گئے، صورتحال واضح ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے آشکارا ہو گئی۔ اس لیے اس دن کا نام یوم العرفہ ہے، معرفت والا دن، وضاحت والا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن پھر خواب دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ لی، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، عملی طور پر تیار ہو گئے۔ اس لیے اس دن کا نام یوم النحر پڑ گیا، قربانی والا دن، ذبح کرنے والا دن، قربانی والا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا جو میں نے اپنے خلیل سے لیا۔ بہرحال عالم کو منور کرنے والا آفتاب عالم تاب افق مشرق سے برآمد ہوا، اور سورج کی لمبی لمبی کرنیں عرب کے اونچے اونچے پہاڑوں سے ٹکرانے لگیں، اور حجازی ریگستان کے ذرات اپنی چمک اور جھلک دکھلا چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میدان کے اندر موجود ہوئے جہاں آج سے 12 برس پہلے اپنے اسی شیرخوار بچے اسماعیل اور حضرت حاجر کو بے آسرا اور بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چند ایک چھوارے اور ایک پانی کا مشکیزہ چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو حکم دیا کہ بیٹا کلاڑی لے لو اپنے ساتھ، کچھ رسیاں بھی اپنے ساتھ لے لو، چلتے ہیں قریبی جنگل میں اور وہاں سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا کوہ صبیر کے دامن نشیب میں واقع مینا نامی جنگل کے اندر پہنچے۔ جب باپ بیٹا وہاں پر پہنچ چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے سامنے اپنے خواب کی پوری حقیقت واضح کر دی۔ شاعر کہتا ہے پدر بولا بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پدر کسے کہتے ہیں؟ باپ کو، والد کو۔ پدر بولا بیٹا رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، باذن خداوندی تیرے لہو سے اپنے ہاتھ بھرتا ہوں۔ باپ نے کہہ دیا اپنے بیٹے کے سامنے کہ بیٹا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، میں نے تیرے گلے پر چھری پھیرنی ہے، تیرے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ تو برضا و رغبت راضی ہو جائے، مجھے تکلیف نہ کرنی پڑے، مجھے زور زبردستی نہ کرنی پڑے، مجھے تجھے رسیوں سے باندھنا نہ پڑے، ذبح تو نے ہونا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو برضا و رغبت راضی نہیں ہوگا
تو ذبح تو میں تجھے کروں گا، پھر مجھے تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، زور زبردستی کرنی پڑے گی، رسیوں سے تجھے باندھنا پڑے گا۔ لیکن بیٹا بھی تو بیٹا تھا، ایک نبی کے گھر میں تربیت یافتہ بیٹا تھا، اور اس بیٹے کے سر اقدس پر نبوت کا تاج رکھا جانا تھا۔ اس لیے بیٹے نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے والد گرامی، اے والد محترم، آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجئے، جو آپ کو حکم جس طرح دیا گیا ہے۔ رہی بات میری، تو مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، مجھے آپ مستقیم پائیں گے، میں اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر چت لٹا دیا۔ دوسری طرف شیطان ابلیس لعین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو چونکہ وہ بنی آدم کا روز اول سے صریح اور واضح اور ازلی دشمن رہا ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ بنی آدم کے ہاتھوں اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا عمل، اتنی عظیم قربانی کی بنیاد کیوں کر پڑے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ حضرت حاجر کے پاس گیا ہے اور ان سے جا کر وہ کہا ہے کہ حاجر، تم جانتی ہو کہ تیرے بیٹے کو جنگل میں کیوں لے جایا گیا؟ حاجر کہتی ہے کہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ شیطان ابلیس کہتا ہے نہیں، لکڑیاں کاٹ کرنے کے لیے نہیں، تیرے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے لے کر گئے۔ تیرے شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ حضرت حاجر پوچھ رہی ہے کیوں، میرے بیٹے کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ شیطان ابلیس لعین کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ اس کے رب کی طرف سے اسے حکم ملا ہے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجر کہتی ہیں، کیا ایمان افروز جواب ہے، کیا ایمان افروز خاتون ہیں، کیا ایمان والی خاتون ہیں۔ آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم کو اس کے رب کی طرف سے حکم ملا ہے تو میں کون ہوتی ہوں ابراہیم کے رب کے حکم میں روڑے اٹکانے والی اور رکاوٹ بننے والی۔ پھر وہاں سے یہ مایوس ہو کر اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے اور اسماعیل سے جا کر کہتا ہے کہ اسماعیل، تیرے والد نے خواب تو دیکھا ہے، لیکن خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، تجھے بھلا کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، تجھے کیوں قربان کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے بھی اس کو دندان شکن جواب دیا اور منہ توڑ اسے جواب دیا اور وہاں سے بھگا دیا۔ پھر یہ وہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم، آپ غور و فکر کیجئے، آپ کا یہی ایک بیٹا تو ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابھی تو یہ دوڑنے چلنے اور پھرنے لگا ہے، ابھی تو اس نے جوانی کی اور شباب کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، یہ تیرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کو ذبح کر دے گا، بڑھاپے میں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر اسے 7 کنکریاں ماری ہیں۔ یہ وہی رمی جمرات ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک شیطان کو حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے لوگ مارتے رہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کو عملی طور پر ذبح کرنے کے لیے جب اسے زمین پر چت لٹا دیا تو اس وقت عالم کو منور کرنے والا آفتاب یعنی سورج ایک نیزہ اوپر چڑھ چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جب زمین پر چت لٹایا تو اس وقت غیبی مخلوق میں ایک کوہرام سمجھ گیا، اور ملائے عالم آسمان دنیا میں تحیر کا ایک عالم تھا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اور جنگل کے جو وحشی درندے تھے وہ حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے کہ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا حادثہ کس مصلحت کے تحت سر انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن کس کو مجال تھی کہ وہ بارگاہ الہی میں عرض کر سکے کہ یا ربا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے نور نظر اور لخت جگر کو زمین پر بچھاڑ چکے اور گلے پر چھری پھیری، ایک مرتبہ چھری پھیری،
چھری نہیں چلی، دوسری مرتبہ چھری پھیری نہیں چلی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جی شاید یہ چھری ناکارہ ہے اور یہ زیادہ تیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پتھر کے اوپر چھری کو رگڑا، اس کو تیز کیا، اس کی دھار بنائی تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کوشش میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو پھر بیٹا بولا ہے، اور بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، حضرت اسماعیل نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ اے والد محترم، چھری کا کوئی قصور نہیں، لگتا ایسا ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگتے ہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑتی ہے، شفقت پدری حائل ہو جاتی ہے، آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مجھے ذبح نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ مجھے منہ کے بل لٹا دیجئے، میرے شانے کے اوپر چڑھ جائیے اور پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مجھے ذبح کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو۔ اور اے والد محترم، میری ایک گزارش، میری ایک تمنا، سزائے موت کے قیدی کو جب سزائے موت دی جاتی ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نہیں؟ بولیں جی سارے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ یہاں پر بیٹا اپنے والد بزرگوار کے سامنے ایک خواہش، ایک تمنا کا اظہار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا بولو کیا خواہش ہے؟ بیٹا بولتا ہے، بلکہ بیٹا ایک درد کہتا ہے، ایک درد بھرا جملہ کہتا ہے، اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کر چکے ہیں، جب آپ میرے گلے پر چھری پھیر دیں تو میری یہ خون آلود قمیص میری والدہ کے پاس لے کر چلے جائیے گا اور میری والدہ کے سامنے یہ تحفہ پیش کیجیے گا، اور میری والدہ کو سلام کہہ دینے کے بعد انہیں کہہ دیجیے گا کہ تیرا بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے۔ اور اے والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو پھر میرے خون سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے، کیونکہ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد، یہ قربانی کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے بھی ادا کرنے ہیں، اس لیے آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور شکر کے جذبات اور احساسات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں گویا ہوئے کہ یا ربا تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے کیسے فرما بردار اور مطیع بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا حائل فرما دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان لینا تھا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ادھر گلستان نبوت کے باغبان نے باغ رسالت کے اس نازک پھول پر تلوار جیسی تیز دھار اور آبدار چھری چلائی، اور ادھر عالم قدسی میں ایک شور برپا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے، منہ کے بل لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ کلمات سنے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زبان سے جب یہ مقدس اور پرجوش کلمات سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیرات تشریق ہیں جو آپ ہر سال 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ مقدس اور پرجوش کلمات ہیں کہ جو حضرت جبرائیل، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے متبرک اور مقبول ترین کلمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا،
آپ نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنا کر آپ اس آزمائش اور امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم ایک دمبا جنت سے بھیج رہے ہیں، آپ اس کو ذبح کر دیجئے۔ آپ کی آزمائش پوری، آپ کا امتحان پورا، آپ کا خواب پورا، آپ اس آزمائش کے اندر 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ رہی بات آپ کے اس قربانی کی، آپ کے اس عمل کی، آپ کے اس جذبے کی اور آپ کے ان جذبات اور احساسات کی، تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کی سنت عظیمہ کو ہم قیامت کی صبح تک جاری و ساری رکھیں گے، اور ہر سال تمام کے تمام مسلمانان عالم قیامت کی صبح تک حج ماہ ذی الحج کے اندر 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور اور میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ قربانی تو وہ جانور کی کریں گے، حصہ تو وہ جانور کے اندر لیں گے، لیکن وہ قربانی اور وہ عمل اور وہ سنت آپ کی زندہ کریں گے، اور وہ آپ کی سنت عظیمہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال یہ عمل جاری و ساری رکھیں گے۔ لیکن میرے مسلمان بھائی، اگر خدا نخواستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس وقت حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھر جاتی، وہ قربان ہو جاتے، ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو جاتے، اسماعیل بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی۔ ہم جہاں آج ماہ ذی الحج کے 10 تاریخ کو اور 11 اور 12 تاریخ کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اگر اس وقت یہ عمل اور یہ قربانی پوری ہو جاتی، اسماعیل ذبح ہو جاتے، تو آج ہمیں بھی اپنے بیٹوں کے گلوں پر چھری پھیرنی پڑتی۔ آج مسلمانوں کی اور انسانوں کی اور نوجوانوں کی سمندروں کی لاشیں سمندر برد ہو جاتی، اور سمندر اور دریا کی طرح ان کی لاشوں کو بہایا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو میرے اور آپ کے رب ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو میری اور آپ کی کمزوریوں سے خوب آگاہ اور واقف ہیں، انہوں نے ایسا تو نہیں ہونے دیا، نہ ہی ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کے گلے پر چھری پھیرو، اپنے نوجوان بیٹوں کا خون بہاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اس قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کرے، تب کہ جانور کے بڑے جانور کے اندر حصہ لے، تب حصہ رکھے، تب وہ یہ اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر وہ صاحب حیثیت، صاحب نصاب ہونے کے باوجود جانور کی قربانی نہیں کرتا، جانور میں حصہ نہیں لیتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے، وہ گناہگار ٹھہرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن سوال پھر بھی باقی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں، قربانی کے اس موقع پر جانور کی قربانی نہ کر سکے اور جانور ذبح نہ کر سکے، یا جانور کے بڑے جانور میں حصہ نہ لے سکے، باوجود استطاعت کے، باوجود صاحب حیثیت ہونے کے، باوجود صاحب نصاب ہونے کے، تو اس کے پاس متبادل آپشن کیا ہے؟ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی کے علاوہ، یعنی جانور کی قربانی کے علاوہ، جانور میں حصہ رکھنے کے علاوہ تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی صدقہ و خیرات کریں، جتنا روپیہ اور پیسہ بہا دیں، آپ کے قربانی کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں تو جانور ہی قربان کرنا ہے، جانور کے اندر، بڑے جانور کے اندر حصہ لینا ہے، کوئی دوسرا متبادل آپشن نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا، کسی بھی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کسی بھی اور عارض کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکا، تو پھر اس کے ذمے اس قربانی کا صدقہ کرنا بہرحال واجب رہتا ہے۔ اس کی قیمت اس کو صدقہ کرنا پڑے گی، چاہے وہ 10 دن کے بعد کرے، 20 دن کے بعد کرے، 1 مہینے کے بعد کرے، لیکن بہرحال اسے اس کی قیمت، اس جانور کی قیمت یا اس کے حصے کی جو قیمت ہے، وہ صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
اور اگر کسی شخص کے ذمے کئی سالوں کی قربانی باقی ہے، اسے مسئلہ پتہ نہیں تھا تب، یا کسی بھی وجہ سے وہ کئی سالوں کی قربانی نہ کر سکا اور اس پر قربانی واجب تھی، تو پھر وہ ہر سال کی قربانی کے بدلے میں اس قربانی کا اس قربانی کی جو قیمت ہے یا اس حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ اس کی قیمت صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔